تو اب سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ہمارا کوئی بھی قانون ہے اسلام کا، چاہے وہ پریکٹسنگ عمل کے حوالے سے ہو یا وہ ہمارے عقیدے کے حوالے سے ہو، تو وہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ اسلام نے ہر چیز کے لیے جو ہے وہ اصول وضع کیے ہیں، اصول بنائے ہیں، اور ہمیں بھی اس کے حوالے سے یہی حکم دیا گیا ہے کہ جو ان اصولوں کے مطابق ہم چلیں گے تو پھر ہی ہم صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات پہ عمل کریں گے۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے یا چاہے اس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم میں دیکھیں گے کہ ہم سب سے پہلے اس کا حل قرآن کریم کے اندر تلاش کریں گے کہ فار ایگزامپل مجھے یہ مسئلہ پیش آیا ہے تو اس کا جواب یا اس کا جو حل ہے تو وہ میں سب سے پہلے قرآن پاک کے اندر تلاش کروں گا، اور اگر قرآن پاک میں وہ نہیں ملتا تو پھر اس کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھا جائے گا، حضور کی جو سنت مبارکہ ہے۔ اور یہ جو سنت کا مفہوم ہے یہ بڑا ہی وسیع مفہوم ہے، اس کے اندر پھر علماء کرام نے اس کی 3 اقسام کی ہیں۔ پہلی قسم اس کو کہتے ہیں سنت قولی، جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے قول مبارک یا اپنی زبان مبارک کے ساتھ جو بات کی ہو اس کو سنت قولی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عمل کرو تو اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت قولی ہو جائے گی۔ دوسری اس کی قسم ہے سنت فعلی، کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک سے ہم تک پہنچی ہو، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو بھی کام مبارک کیا ہے، جو بھی عمل مبارک فرمایا ہے تو وہ سنت فعلی ہے۔ اور اس کے اندر ایک تیسری چیز بھی شامل کی ہے فقہائے کرام نے، وہ ہے سنت تقریری۔ سنت تقریری کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع نہ فرمایا ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام صاحب شریعت ہیں اور وہ اس پوری دنیا کی جو ہے وہ تربیت کے لیے آئے ہیں، اور اگر کوئی نیا کام ہوا ہے ان کے سامنے اور انہوں نے اس سے منع نہیں کیا تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کو سنت تقریری کہا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی جو سنت ہے وہ اس کے اندر یہ 3 اقسام بنتی ہے، جیسا کہ ہم نے اس کو جانا۔ تو یہ جو ہے وہ فقہ اسلامی یا قانون اسلامی کا جو ہے وہ دوسرا ماخذ ہے۔ سنت فعلی کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں عمل کو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی عمل کیا ہے نا وہ ہمارے لیے سنت فعلی ہے، نہیں جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہوتا تھا کسی بھی حوالے سے تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ اس کو سنت فعلی کہتے ہیں۔ اور اگر زبان مبارک سے کچھ فرمایا ہے کہ یہ کرو یا یہ کام کرنے میں بہتری ہے تو پھر اس صورت میں اس کو سنت قولی کہتے ہیں۔ اور اگر حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہوا ہے اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا تو اس صورت میں اس کو کہتے ہیں سنت تقریری۔ اس کے اندر جو تیسری چیز تھی وہ پیچھے کریں، ویسے جو ماخذ قانون اسلامی کا ماخذ ہے، جو تیسرا قانون ماخذ ہے اس کو کہتے ہیں اجماع۔ اجماع مثال کے طور پر جیسے کہ عمران صاحب بھی ڈسکس کر رہے تھے ایک چیز کو کہ ہر دور کے جو ہے وہ تقاضے مختلف ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے اور اس کتاب کی وضاحت کے لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا کہ حضور علیہ السلام لتبین للناس، آپ اس دنیا کے اندر آپ نے ہر چیز کو بیان کر دیا۔ اب ہمارے پاس اصول آ گئے ہیں، کسی بھی چیز کے جو ہے وہ کسی بھی حکم کا جو اصول ہے وہ ہمیں مل گیا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اب سود ہے، سود کا یہ ہے کہ اب اس دور کے اندر سود کی جو شکلیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آج سے 1400 سال پہلے بالکل بھی نہ ہو، لیکن ہمیں ایک اصول دے دیا گیا کہ کل قرض جر منفعت فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچتا ہے، نفع کو اپنی طرف لے کر آتا ہے، وہ سود ہے۔ اب جب ہمارے پاس سنت سے ایک رول مل گیا تو ہم آگے جو مسائل ہیں اسی سے لیتے جائیں گے، جہاں پر ہمیں یہ رول نظر آئے گا ہم اسی رول کے مطابق جو ہے وہ باقی چیزیں اخذ کرتے جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ اس کو کہتے ہیں اجماع، اور اجماع کا لفظی مطلب ہے اکٹھے ہو جانا، کسی بھی بات پر متفق ہو جانا، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی بھی دور کے عام لوگوں کا جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہو جانا،
بلکہ اس کی جو تعریف کی گئی ہے المعجم الوسیط کے اندر، اس کے اندر انہوں نے کہا گیا کہ اس سے مراد کسی بھی دور کے جو صاحب علم یا صاحب فن لوگ ہیں یا مجتہد یا فقیہ جس کو کہتے ہیں، ان کا کسی مسئلے کے اندر جو ہے وہ اکٹھے ہو جانا، کسی مسئلے پر جمع ہو جانا. اور اس کی جو سب سے پہلی اساس اور بنیاد تھی اور سب سے اعلیٰ اجماع جس کو کہا جاتا ہے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اجماع تھا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے آپ جو ہے وہ چلے گئے تو اب جو وحی کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا. اب جب نئے نئے مسائل پیدا ہوئے تو صحابہ کرام کا جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق وہ اکٹھے ہوتے اور کسی بھی مسئلے کے حوالے سے اجماعی طور پر جو ہے وہ کوئی رائے قائم کرتے. مثال کے طور پر جو سب سے پہلا مسئلہ پیش آیا وہ تھا منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ. اب منکرین نماز کے بارے میں تو ان کو حدیث سے یہ چیز مل گئی تھی کہ جو نماز کا منکر ہے وہ کافر ہے، اور جو اس طرح جو ہے دین کو چھوڑ کے جائے گا وہ مرتد ہے، اور مرتد کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ ہے اور مرتد کے خلاف جنگ کی جائے گی. لیکن جو پہلا مسئلہ پیش آیا وہ منکرین زکوٰۃ کا تھا. اب جب انہوں نے اس چیز کو جو ہے ایک نیا مسئلہ تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قیادت میں وہ سب نے جو ہے وہ اس بات پر ایک اجماع کیا کہ جیسا کہ منکرین نماز کا حکم ہے اسی طرح منکرین زکوٰۃ کا بھی وہی حکم ہوگا. لہٰذا اس پر وہ تمام صحابہ کرام کا اجماع ہوا اور ہمارے پاس ایک نیا رول آ گیا. وہ نیا رول کیا تھا کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا ایک شعار ہے، تو اس صورت میں وہ بھی کافر ہو جائے گا. تو ہمیں جو نیا رول ملا وہ کہاں سے ملا؟ اجماع سے ملا. تو اسی طرح جو ہے وہ ہمیں نئے اصول لینے کے لیے یہ تین چیزیں ہیں. اس کے بعد آتا ہے قیاس. اب مثال کے طور پر کوئی حکم ہے وہ ہمیں ان سب سے نہیں ملا، کوئی ایسا مسئلہ ہمارے پاس آیا جو قرآن کریم میں بھی نہیں ملا، پھر اس کے بعد سنت رسول میں بھی ہمیں وہ مسئلہ نہیں ملا، پھر اس کے بعد اجماع صحابہ یا اجماع مجتہدین اور فقہا میں بھی ہمیں وہ مسئلہ نہیں ملا. تو اب ہم وہ مسئلہ کہاں سے لیں گے؟ اس کے لیے فقہاء کرام نے فرمایا قیاس. اور اس کی جو اصل ہے وہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب آپ نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو حضور علیہ السلام نے پھر ان سے جو ہے وہ ان کو چیک کرنے کے لیے خود ہی پوچھا کہ اے معاذ فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. تو حضور نے پوچھا کہ اگر کتاب اللہ میں وہ چیز موجود نہ ہو تو پھر کیسے کرو گے؟ تو پھر حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں سنت رسول میں دیکھوں گا. تو حضور نے پھر سوال کیا کہ اگر سنت رسول میں بھی وہ چیز نہ ہو تو پھر اس کے بعد تو پھر حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اور اسی کا نام ہی قیاس ہے. تو پھر اس صورت میں اس بات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس پر ان کی تعریف کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے اس کی تربیت کی اور صحیح معنوں میں ان پر حق کو جو ہے وہ آشکار کیا. تو یہ جو چوتھا رول ہے یہاں سے ملتا ہے کہ جب کسی دور کے اندر کوئی ایسا نیا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو ہمیں نہ تو قرآن میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے، نہ سنت رسول میں ملتی ہے، نہ صحابہ کرام یا فقہا کے اجماع میں ملتی ہے، تو پھر اس صورت میں ہم قیاس کریں گے. اب قیاس کا جو لفظی مطلب ہے یہ تھوڑا اس پر جو ہے وہ غور سے سن لے کہ قیاس کا جو لفظی مطلب ہے وہ کہتے ہیں اندازہ کرنا. یقیسو علی نفسہ ہی ایک محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر کہ وہ کہتے ہیں اندازہ کرنا. اب اندازہ کیسے کریں گے کہ ہمارے پاس پہلے کوئی حکم موجود ہوگا، ہم اس کے اندر ریزن تلاش کریں گے، اس کو عربی میں کہتے ہیں علت. ہم اس کے اندر وہ علت یا وہ وجہ تلاش کریں گے اور اسی وجہ کی بنا پر ہم دوسری چیز پر وہی حکم لگا دیں گے. مثال کے طور پر بڑی اس حوالے سے مشہور مثال ہے کہ اب اسلام کے اندر شراب کو حرام قرار دیا گیا. شراب حرام ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ شراب کو حرام قرار دینے کی وجہ کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ بالکل یہی وجہ ہے. شراب کے اندر جو وجہ ہے وہ اس کا نشہ آور ہونا ہے کہ جب وہ نشہ طاری ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس کو انسان کھو بیٹھتا ہے. اب جب ہوش و حواس کو کھو بیٹھتا ہے تو پھر اس کو کوئی تمیز نہیں رہتی،
صحیح کی غلط کی، وہ کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کس کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہے، وہ بالکل جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے اندر جو ہمیں وجہ ملی، جو ریزن ملی شراب کو حرام قرار دینے کی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کا نشہ آور ہونا۔ تو جب ہمارے پاس ایک ریزن آ گئی، اب ہم اس دور کے اندر بہت ساری ایسی منشیات ہیں کہ جن کا حکم قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ فار ایگزامپل وہ چرس ہے، ہیروئن ہے، بھنگ ہے۔ اب ہم یہ چیز اس کے اندر دیکھیں گے، مثال کے طور پر اب ان میں سے جس منشیات کے اندر نشہ آور ہونا موجود ہوگا تو ہم اس پر شراب کا حکم لگا دیں گے۔ شراب کا حکم ہمیں قرآن پاک سے مل گیا اور اس کی ریزن بھی ہم نے بیچ میں سے لے لی۔ اب ان منشیات میں سے جس چیز کے اندر وہ نشہ آور ہونا پایا جائے گا تو ہم اس پر بھی وہی حکم لگا دیں گے۔ تو یہ سمپل سا جو رول ہے جس کو قیاس کہتے ہیں، اس کی ایک مثال آپ اور بھی سمجھ لیں آسانی کے ساتھ۔ اب ہمیں جمعے کے دن حکم دیا گیا کہ جو وازر البیع، بے کو چھوڑ دو، بے ختم کر دو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس حکم کے اندر جو ہے وہ ریزن کیا ہے، کیوں حکم دیا کہ دکانیں بند کر دو، تجارت ختم کر دو۔ ہم جب اس کے اندر ڈیپلی، اس کے اندر گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ اس کے اندر ریزن یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کی تیاری کرے تاکہ اس میں تاخیر نہ ہو۔ جمعے کی نماز کے لیے بر وقت پہنچنے کے لیے بیع کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب ایک بندہ ہے، وہ کہتے جی میں بیع تو نہیں کرتا لیکن میں بالکل جمعے کے ٹائم پہ کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں۔ قرآن میں کرکٹ کھیلنا تو کوئی منع نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو جو ہے وہ حرام کیسے قرار دیتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ کیونکہ جو تجارت کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا وہ نماز جمعہ کے لیے تھا، تو اب جب تم کرکٹ کھیل رہے ہو تو وہی چیز اس میں بھی شامل ہو رہی ہے، یعنی نماز جمعہ کا ترک کرنا، تو اس صورت میں کرکٹ کھیلنا بھی نماز جمعہ کے وقت جو ہے وہ حرام ہوگا۔ اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو قیاس کہتے ہیں، اور وہ چیزیں ہم اس کے اندر جب دیکھیں گے تو یہاں سے جو فقہ اسلامی کے بنیادی 4 ماخذ ہیں، یہاں سے ہم اس کے جو قوانین ہیں وہ یہاں سے لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد